بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصحف قسط نمبر 2۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کے وہ کچھ دیر ہی سوئی کہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی پھوٹی سی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائے روکتے اٹھی، سلیپر پہنے اور بال لپیٹے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا۔ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ نے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ پھر لاؤنج میں نائمہ چاچی کے ماس اور معیز فٹ بال سے کھیلتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو۔ میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چاچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نا؟ واہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں، تو میرے باپ کے پیسے سے ہی بستر آئے تھے نا، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا، وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکتا کر کے بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چاچی بڑبڑا کے رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی، بہت اونچی سی بھوری پونی۔ ٹیل اس پر بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی سر ہی گردن کی اور جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سے سنہری تھی اور ہلکا سا کاجل بھی اسے بہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین ترین لڑکی تھی، اس لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی، ایک نظر خود پر ڈالی۔ جینز کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ مفلر کی طرح، ایک پلو سامنے لٹکتا اور ایک پیچھے کمر میں۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کے مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی، یہ بچوں کے لیے فرائی کر رہی ہیں مسرت؟ اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کے تو نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے ایسے نہیں بولی۔ آپ برا مت مانے بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نظر محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا تو بہتر ہی ہوگا۔ اس پر ایک تنظر نظر ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی دھونے ہوں گے، اب آپ ہی کو۔ اماں، دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پر؟ وہ مصروف سی ایک ایک نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی۔ اوف اللہ! اور آستینے موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کے فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی۔ آقا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چاچی باتیں کر رہی تھی۔ نائمہ چاچی سب سے چھٹے اسد چچا کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے
غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضہ چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی؟ ندا یا سائمہ کو کہہ دیتی، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضہ چچی مہتاب تائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ میٹھی تھی کہ جب اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگ جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کے ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سائمہ نے پہلے ہی کون سے کام کیے جو آج کرتی؟ اگر وہ نہیں بلاتی وہ فوراً چلی آتی۔ اگر وہ انہیں بلاتی تو کیا وہ فوراً چلی آتی؟ ایسے مزے سے کہہ رہی ہیں کہ ان کو بلا لیتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگارتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد ان میں فضہ چچی ایک ایک چیز پہ چکھی، میری سائمہ نے بنائی ہے اور میری ندا ایک ہاتھوں میں تو بہت ہی ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتی ایک ایک کو۔ اس پر مہتاب تائی ان کی تعریف کرتی اور محمل کو کاہلی کے دو تانے ملتے۔ اس سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضہ چچی کی یہ میٹھی زبان ہی ٹھیک تھی۔ وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب دے نہ سکی، کچھ جتا سکی، وہ موقع ہی نہ دیتی۔ لاؤ لاؤ جلدی سے لاؤ، دونوں بیٹھی بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا نا؟ وہ تیزی سے سب باتیں چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے تھے۔ احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہ رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فوراً تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی اترتے مصروف انداز میں کہتے وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس رکھائی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر رک کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان بسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فوراً آغا جان کے آفس جاتا تھا اور فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سائمہ یا نائمہ چاچی کی مغرور نخریلی آرزو سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو وٹر پر بلا رہی تھی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی تھی۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بڑے شوق سے پیش کیا کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بیزاری اور اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی اس میں، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجا، پھوٹی کوڑی گھر تک نہ بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ اور کہنے والے تو دبے لفظوں کہہ دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرالی اٹھائی۔ لان میں فضہ چاچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا۔ وہ اسے مسکرا کے توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ
क्या उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय उठा के दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिज़ा चाची बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुई। यूं ही कुछ वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने तो स्मार्ट हो और क्या लूज़ करोगे? आरज़ू उसी पल सामने वाली कुर्सी पे आ बैठी थी और मेरी चाय में आधा चम्मच चीनी महमिल वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पर टांग चढ़ा के बैठी थी। चुस्त सा सफ़ेद ट्राउज़र और ऊपर कदरे खुले गले वाली रेड शर्ट, कंधों तक स्टेप में कटे बाल और कंतुमी आम सा चेहरा जिसको बहुत मेहनत से उसने कदरे पुरकशिश बनाया था, मगर पतली कमान सी आईब्रो उसको बहुत शातिर दिखाती थी। वो चौंका तो घबराकर महमिल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो थाम ना लेता। महमिल ने फौरन हाथ खींच लिया। वो प्लेट पकड़े टिक टिक सा उसे देख रहा था। चौंक कर सब भूल गया जैसे उसे पहली दफ़ा देखा हो। बस लम्हे भर का अमल था। उसने रुख फेर लिया तो वो भी दूसरी जानिब मुतवज्जा हो गया। फिज़ा चाची और आरज़ू किसी और जानिब मुतवज्जा थी। किसी ने भी वो लम्हा महसूस नहीं किया था जो आकर गुजर भी चुका था। और फवाद वो वक्फे वक्फे से उस पर एक निगाह डालता था जो पंजों की बल घास पर बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। ज़रा सर को झुकाती तो भूरी पोनी टेल और ऊंची लगती, सर उठाती पोनी भी साथ ही झूलती और वो कांच सी सुनहरी आंखें इन सारी लड़कियों के पास इस जैसा कुछ भी ना था। वो चाय के सिप लेता खामोशी से उसे देखता रहा। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती थी। फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई जहाँ मुसरत फिरती फुर्ती से कटिंग बोर्ड पर प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई नहीं था और सारा फैलावा यकीनन उन्हीं को समेटना था। अम्मा और चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही को बनाना पड़ता है। वो ये सब देखकर हौल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, ये कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं है इनकी खिदमत करते करते। एक दुकान चलाते थे गफरान चचा, एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे। और आरज़ू के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोज़गार, निकम्मे, निखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चैलम के बाद वो अपने किराए के मकान खाली करके बारी बारी यहाँ ना आ जाते? हाँ, बस गए सारे के सारे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पर आगा जान की फैमिली ने बसेरा किया हुआ था और फिज़ा चची ने, और सबसे ऊपर मंजिल पर असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे मगर फिर वो चंद दिन कभी ख़त्म ना हुए। बात बेबात जगह की कमी का रोना ही होता था इनका तो। यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसरत और महमिल को निकाल के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो इस वक्त छोटी सी, शायद 9-10 साल की, मगर जैसे जैसे शऊर की मंजिलें तय की तो अंदर ही अंदर लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ उसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर वो ज़बान बंद ही रखती थी, मगर ताई चाचियों से बराबर का मुकाबला करती थी। और कज़न्स तो किसी खाते में थे ही नहीं उसके। लेकिन इस ज़बान चलाने के बायस उस पर सख्तियाँ बढ़ती गई। वो महज ज़बान से जवाब दे सकती थी, मगर ताई अम्मा वगैरह और दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करते। जब इसने अपने ज़ाती जेब खर्च के लिए अपनी दोस्त के वालिद की अकेडमी में न्यू ट्यूशन्स शुरू की थी ना, इसको घर वापसी में देर हो जाया करती थी और नतीजतन या क़स्दन उसके लिए दोपहर का खाना ना रखा जाता था। एक दफ़ा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गई, मगर मेहताब ताई की नज़र पड़ गई और घर में भूचाल आ गया था। वो बातें सुनाती मुसर्रत को ऐसे ऐसे चोरी के इल्ज़ामात अलक़ाबास से नमाज के मुसर्रत फिर कभी उसके लिए कुछ ना बचा सकी। ताई ये सब इसलिए करती थी कि वो ट्यूशन्स छोड़ दे और जो 1500 रुपया उसे ट्यूशन्स का मिलता है वो ना मिला करे। एक दुकान चलाते थे गफरान चचा, एक मामूली कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे।
اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بٹن بھی دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا فی الدنیا والآخرہ وأحسن الجزاء۔